ابھی تک مغصوب نہیں سمجھے تھے کہ کون ہوتا ہے، اور اتنا بڑا جملہ رہا ہے، روزانہ نماز میں دنیا پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ہمیں ان کا راستہ نہیں کہ جن پہ تو نے غضب نازل کیا جو مغضوب ہے. دیکھیں سید سجاد کے خطبے سے پہلے جب للکارا ہے تو کیا کہا ہے کہ تو نے علی کی شان میں گستاخی کی، بندے کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کے غضب میں آ کے مغضوب ہو گیا. ابھی تک تفسیریں پڑھتا تھا، ان علماء سے پوچھتا تھا یہ مغضوب کون ہے، مغضوبوں کی بڑی بڑی فہرست بتا دیتے تھے، مگر امام نے اپنی معصوم زبان سے بتایا کہ مغضوب کوئی اور نہیں ہے جو کبھی علی کی شان میں گستاخی کرے. سمجھ لو گستاخ نہیں ہے بلکہ وقت کا مغضوب ہے جس کو قرآن لعنت بھیج رہا ہے. آج اسی بیمار کو، اسی سید سجاد کو آج ان کی شہادت کے دن آپ رخصت کرنے آئے ہیں. ان کا نام تاریخ میں سید سجاد زین العابدین عابد بیمار کتنے نام سے، لقب سے، القاب سے، کتنے ناموں سے، علی ابن الحسین. مگر میں نے ایک جگہ عابد بیمار کا لقب پڑھا غیرت حسین. امام حسین کی غیرت کا دوسرا نام اگلارو شاہانہ خون تھا ننیہال کی جانب سے، ولایت کی لہو تھا ددیال کی جانب سے، شرافت ماں کے لہو سے ملی تھی، شجاعت علی کے خون سے. 28 رجب کو جب نانا کا مدینہ چھوٹ رہا تھا تو اس شان سے قافلے کو سجایا گیا اپنے گھٹنے کو. تو ایک مرتبہ چٹائی پہ بے ہوش ہوئے اس زہیر غفاری کی آنکھ کھلی، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جوڑ کر اپنی زوجہ کو بلا کے کہا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، ساری زندگی تو نے میری خدمت کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں گیا تو اپنے سے پہلے تجھے بھیجوں گا. میرے سارے اعمال جتنے نیک اعمال ہیں تیری اچھائیوں پہ قربان، مگر بڑے تو نے احسان کیے ہیں، میری زوجہ بن کر ایک احسان اور کر دے. کیا احسان کرنا چاہتے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جا کر رخصت ہوئے قافلے کو رخصت کروں گا. اللہ جانے زوجہ نے بات سنی شوہر کی اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. یہ نابینا صحابی جہاں سے یہ سیدوں کا اور سیدانیوں کا قافلہ جا رہا تھا. ایک مرتبہ عابد بیمار نے جس کی رگوں میں علی کی شجاعت کا لہو گھوم رہا تھا اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، اس زہیر غفاری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وار کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ ابھی میرے چچا نے کیا آواز بلند کی ہے. آج تو آسمان پہ اڑے ہوئے پرندوں کو بھی اجازت نہیں ہے اور یہ باہر کیسے آ گیا. تو ایک مرتبہ حسین نے سینے سے لگا کے کہا میرے شیر جلال کیوں آ گیا؟ کہ یہ نامحرم باہر کیسے آ گیا؟ کہ تجھے تو پتا ہے یہ پنجگنے کے قدموں کے نشانوں پر اپنی جان قربان کرنے والا اہل بیت کا پنجتن کا چاہنے والا صحابی ہے. یہ آیا نہیں بلکہ یہ سننے آیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ آج سید زادیہ مدینے چھوڑ رہی ہیں. کہ نہیں یہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ آواز نہیں سن سکتا، یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. تو معلوم ہے آپ کے عابد بیمار نے کیا کہا؟ ارے یہ نہیں سن سکتا تو کیا ہوا، یہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، کہیں اس کی آواز سید زادیہ نہ سن لے، کہیں اس نامحرم پر میری پھوپھی کی نگاہ نہ پڑ جائے. میں کہوں گا کہ آئے عابد بیمار، اپنی پھوپھی کے پردے کا اتنا خیال تھا
العابدین بیمار، 40 سال امام زین العابدین زندہ رہے ہیں۔ عزیزانو، جتنے مصائب ہیں کربلا اور شام کے، کوئی مصائب پڑھو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جناب حضرت امام زین العابدین کے مصائب نہ آ جائے۔ میں جناب زینب کے مصائب کا سہارا لے کر جناب حضرت عابد بیمار کے مصائب کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نام ہی ایسا لے دیا بی بی زینب کا، جس کا نام لیا تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ کبھی 36 ہجری میں جب بابا کے دور حکومت میں شہزادی تھی زینب، تو 700 عورتوں کو قرآن کا درس دیتی تھی۔ ان 700 عورتوں میں بی بی زینب کی ایک کنیز تھی جس کا نام ہند تھا، جس کے لیے آپ مصائب سنتے رہتے ہو گے مرزا تغیر کے۔ ہند کو جب قرآن کی تفسیر سکھا چکی تو ہاتھ جوڑ کے ہند نے بی بی زینب سے کہا، آپ نے مجھ جیسی جاہلہ کو قرآن کا عالمہ بنا دیا۔ بی بی، مگر ایک دل کی تمنا ہے جو زبان پہ آ رہی ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ماں کی سخی بیٹی ہے، میں آپ سے کچھ مانگوں گی، آپ منع نہیں کریں گی۔ کہ تو کیا چاہتی ہے؟ کہ میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ ایک بار جب میری شادی ہو جائے اور میں بیاہ کے اپنے گھر جاؤں تو یہ نورانی مقدس قدم میرے غریب خانے پہ ضرور آئے۔ تو علی کی بیٹی کہتی ہے، ہم تیرے گھر آئیں گے تو مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی۔ کہ اس دن موت نہ آ جائے، اس دن زمین نہ پھٹ پڑے، اس دن آسمان ٹوٹ کر میرے اوپر نہ گر جائے، جس دن میرے گھر میں عباس کی بہن اور محمد کی ماں ارے علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی آئے اور میں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ مگر علی کی بیٹی جانتی تھی کہ مقدر میں اس کی شادی معاویہ کے بیٹے یزید سے ہوگی، اور جب یزید سے ہوگی تو یہ شام کے محل کی ملکہ ہوگی۔ جب یہ شام کے محل کی ملکہ ہوگی اور ہم اس کے دربار میں جائیں گے، یہ پہچان نہ سکے گی۔ تو یہ سن کر جناب زینب ہند کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھی اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا، جب میں تیرے دربار میں آؤں اور تو مجھے پہچان نہ سکے تو اور میرے قدموں کی آہٹ سے دیکھ کے سمجھ جانا کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن تیرے بڑے دربار میں آ گئی ہے۔ عزیزانو، یہ 36 ہجری میں علی کی دور خلافت میں شہزادی اور کنیز میں بات ہوئی۔ 2 محرم کو عباس کی بہن زینب جناب زین العابدین کے ساتھ کربلا پہنچی۔ 4 محرم کو خیام فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ 10 محرم کو زہرا کا گھر ٹوٹ گیا، دن ڈھل کے غریبوں کی شام میں تبدیل ہوا۔ 13 محرم کو جہاں کبھی زینب شہزادی بن کے رہی تھی، وہاں پہ کوفے میں قیدی بن گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ کوفے میں 18 بھائیوں کی بہن قیدی بن کر ہاتھوں میں رسیاں بن کر بنا مخنا و چادر کے بھیا عباس کے کٹے ہوئے سر کو جو گھوڑے کی گردن میں بنا ہوا تھا، سکینہ کو ہم سفر بنا کے جس کے گالوں سے خون بہ رہا تھا، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کوفے میں 40 دن کی صحبت برداشت کر کے جناب زینب، کیا سن رہے ہو؟ 40 دن کی صحبت برداشت کر کے جناب زینب شام کے دربار میں امتحان دے کر جب قید خانے میں قید ہوئی، معلوم ہے جس زینب قید خانے میں قید ہوئی اس شہر کی ملکہ کون ہے؟ معلوم ہے وہی ہند کو دیکھا، اتنے دیکھا کہ جب 40 دن جناب زینب کو قید میں ہو گئے تو ایک مرتبہ 40 دن کے بعد ہند نے اپنے شوہر یزید کو اٹھا کے کہا، اے یزید اتنا بتا دے کہ تو نے کن مظلوموں کو قید کر لیا ہے۔
میں نے اتنے مقدس قیدی، میں نے اتنے پاکیزہ عبادت گزار قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ آؤ آ کے دیکھو دوستو، ہم کیوں روتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں مسائل، اپنے ماں باپ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم رسول کی نواسی کی بیٹی کے پڑھ رہے ہیں، ہم رسول کے گھر کی 20 بچیوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں، رسول کے معصومین وارثوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ یزید کو اٹھا کے کہتی ہے تو نے کنہیں قید میں ڈال دیا ہے؟ 40 دن ہو گئے، میں نے اتنے مقدس قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ یزید کہتا ہے کیا دیکھتی ہے؟ کہ جب سپیدی صبح نمودار ہوتی ہے میرا دن تو عبادت میں گزرتا ہے، مگر کبھی کبھی جب میں زندان شام کے قید سے سامنے سے گزرتی ہوں اور سورج چھپنے لگتا ہے اور پرندے اپنے گھر کو جانے لگتے ہیں، اللہ جانے کون بچی زندان شام کی سلاخوں کو پکڑ کر اپنے چلے ہوئے کرتے کو سنبھال کر، جس کے کانوں سے خون بہتا رہتا ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے تو آسمان پہ اڑے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتنا بتا دے یہ مقدس بچی کون ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کون ہے جو عبادت کرتے رہتے ہیں؟ کیا میری نیند خراب نہ کر، صبح ہو جائے تو جا کے خود قید خانے میں جا کے قیدیوں سے مل لینا۔ سپیدی صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، سونے اور چاندی سے سجی ہوئی کرسی زندان شام میں رکھی گئی۔ عزادارو اب ہے عابد بیمار کے مسائل۔ عزادارو ایک مرتبہ میرے سید سجاد کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میں 40 سال تک زندہ رہا۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، آپ نے کوفے کا نام نہیں لیا، آپ نے کربلا کا ذکر نہیں کیا، آپ نے امامہ اتارا، بال کھول کے ماتم کرا اور ماتم کر کے کہا شام۔ شام نظام شام کے کتنے مسائل بیان کرتے تھے، مگر جب یہ مسائل بیان کرتے تھے کہ سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی رکھی گئی تو رسی بندے ہاتھ میری پھوپھی نے میری جلتی ہوئی ہتھکڑی پہ رکھ کے کہا اے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں نے رکھ کے کہا اے سجاد سجاد اتنا بتا دے آج ہم سے کون ملنے آ رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بتاؤں جب آپ کوفے کی شہزادی تھی نا، آپ کی ایک کنیز تھی جس کا نام ہند تھا۔ ہاں تھا بیٹا، اور وہ آپ سے آج ملنے کے لیے آ رہی ہے، وہ اس محل کی شہزادی ہے۔ کہاں سے وہ ہند بار بار کہتی تھی کہ میں تیرے گھر ضرور آنا، مقدر مجھے اس کے قریب خانے پہ لے آیا۔ ہاں دادارو اتنے میں شہزادے میں اور پھوپھی میں بات ہو رہی تھی کہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ 70 کنیزوں کے چھرمٹ میں جناب زینب چلی، جناب زینب سے ملنے کے لیے ہند چلی۔ مرزا کبیر کہتے ہیں قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، ارے آسمان دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں، ارے بیویوں مل کے دعا مانگو۔ ہاں میں پھر پڑھ رہا ہوں شعر کو، میں بھائی پھر پڑھ رہا ہوں۔ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، ارے آسمان دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ عزادارو ایک مرتبہ 70 کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند داخل قید خانہ ہوئی، کرسی پہ بیٹھی۔ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد 1 گھنٹے تک آپ نے فضائل پڑھے، کبھی رسول کی رسالت کی باتیں، کبھی حسین کی شجاعت کی باتیں، کبھی علی کی ولایت کی باتیں، کبھی فاطمہ زہرا کی طہارت کی باتیں، کبھی زینب کے قرآن پڑھنے کا سلیقہ۔ جب 1 گھنٹے تک
خطبہ دے کے جناب ہند تھک گئی تو زمین پہ بیٹھی ہوئی خاک نشین ابو تراب کے گھرانے کی بیٹیوں کو دیکھا. اس بدنصیب کی نگاہ زینب کے بے ردائی سر پہ پڑی. آواز دی بی بی تم جیسے مقدس میں نے کبھی نہیں دیکھے. اتنا بتا دو کہ تمہارا کیا نام ہے. ایک مرتبہ فضا کھڑی ہو گئی, ماتم کرنا شروع کیا کہ کس سے کیا طلاق کر رہی ہے. اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ کیونکہ کنیز تو کرسی پہ بیٹھی ہے, عباس کی بہن. میں مر جاؤں یہ مسائل پڑھتا پڑھتا. وہ سدادا صاحب میں مسائل کیسے پڑھوں؟ کنیز تو کرسی پہ بیٹھی ہے, غازی عباس کی بہن زمین پہ بیٹھی ہے. سن لینا, مجھ سے بھی اتنے سب مسائل مشکل سے پڑے جاتے ہیں, مگر میں کوشش کر رہا ہوں. نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑی. ہند نے پوچھا بی بی تم جیسے مقدس عبادت گزار میں نے کبھی نہیں دیکھے. بی بی اتنا بتا دو نا کہ تمہارا نام کیا ہے. علی کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا. پورا زندان شام کا کمرہ آہو فغا سے گریا سے گونجنے لگا. بیویوں میں کوہرام تھا. پھر ہند نے کہا بی بی اپنا نام بتا دو. جب کوئی نام نہیں بتایا تو عجیب ہند نے جملہ کہا بی بی تم جیسے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے میں نے کبھی نہیں دیکھے. کبھی زندان میں نہیں دیکھے, کبھی میں نے شام میں نہیں دیکھے, کبھی قیدیوں میں نہیں دیکھے. نہ جانے کتنی مرتبہ میں قیدیوں سے ملی ہوں, مگر بی بی تم اپنا نام بتاتی ہو نا تو میں قرآن مجید اس پہ نازل ہوا اس محمد کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ بی بی اپنا نام بتاؤ. جیسے ہی علی کی بیٹی نے اپنی ماں زہرا کا نام سنا, آواز دی اے ہند میرا نام زینب. کرسی سے نیچے اتر گئی. آواز دی میں محل کی ملکہ ہوں تو کیا ہوا, مگر زمین پہ نہیں بیٹھتا, میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گی, میں زمین پہ بیٹھ کے بات کروں گی. بی 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 بڑا پاکیزہ نام ہے, بڑا مقدس نام ہے. آپ کے گھر والوں نے کتنا طاہر عظیم نام رکھا ہے. میری جان قربان ہو جائے اس نام پہ. بی بی اتنا اور بتا دو, جب نام زینب ہے تو وطن اور بتا دو. کہ میرا نام زینب, میرا وطن مدینہ. ہند نے ملکہ ہو کر زینب کے قدموں میں سر رکھ دیا. بی بی میں مر جاؤں گی اگر نام زینب بتا رہی ہو تو وطن مدینہ نہ بتاؤ. وطن مدینہ بتا رہی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ. کہ نہیں میرا نام زینب, میرا وطن مدینہ. کہ بی بی سن لینا, میری بہن دعا کرنا میرے لیے, میں مسائل کی انتہا پڑھ رہا ہوں. بی بی نام زینب ہے, وطن مدینہ ہے, مگر مدینہ تو بڑا شہر ہے. اپنے دل کو ٹھارا دینا چاہتی تھی ہند. بی بی مدینے میں کس محلے کی رہنے والی ہو؟ کہ میرے محلے کا نام محلہ بنی ہاشم ہے. کہ محلہ بنی ہاشم میں بی بی کس گھر کی رہنے والی ہو؟ کہ جب سورج صبح سے مشرق سے نکلتا ہے تو نبی کے روزے کی پرچھاؤ میرے گھر پہ پڑتی ہے. جیسے ہی زینب کے گھر کا پتہ سنا, ہند نے بالوں کو کھول کر نوچنا شروع کر دیا. کیا زینب لٹ گئی؟ میرے لیے خاص کر کے دعا کی ضرورت ہے. کیا زینب
لٹ گئی۔ عزادارو غور سے شہزادی کو دیکھا، میں کیسے پڑھوں مولا؟ بنا ردا کے اجڑے ہوئے بال، بدی ہوئی رسیاں، رسیوں میں رسن کے نشان، خاک پہ بیٹھی ہوئی چھوٹی سی بچی۔ عزادارو سنو گے، عبادت کرتا ہوا ایک قیدی مسلح خاک پہ سجدہ کرتا ہوا، جب یہ سب کچھ دیکھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بی بی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ وہی زینب ہے کہا کیوں کا جس کا بال جیسا 32 برس کا شیر موجود ہو، جس کے نام سے عرب کے سورما کہتے ہو، اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسن چھین کے بدبلو ردا چھین کے ہاتھوں میں رسن کون باندھ سکتا ہے؟ بی بی یہ بتاؤ کہ یہ بچی کون ہے؟ کیا یہ حسین کی بیٹی سکینہ؟ کیا یہ کون ہے؟ کیا یہ سید سجاد؟ کیا میرے یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ سننے کے بعد ماتم کرنا، یہ سننے کے بعد جناب زینب ہند کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ کوفے کی بات یاد آ گئی، جب میں تیرے گھر جاؤں گی تو پہچان نہ سکے گی۔ 7 مرتبہ اس طرح آگے بڑھی جیسے علی اصغر کا جنازہ لے کر عاشور کے دن امام حسین بڑے تھے۔